الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے اور کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. آج ہم اللہ کی توفیق سے جس موضوع پہ بات کریں گے یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، کیف عاملہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسا معاملہ کیا. اس کا انگلش میں ترجمہ بھی شیخ محمد صالح مسجد، انہی کا جو ادارہ ہے زاد، مجموعۃ زاد گروپ، انہی کے یعنی جو علمی جو اس کی ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اس کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا اور وہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو اس میں کتاب کا طریقہ یہ کہ مختلف جو یعنی طرح کے لوگ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا. تو آپ اس کی فہرست دیکھیں تو نبی علیہ وسلم نے مثلا اپنے گھر والوں سے کیسا معاملہ کیا، اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں سے، علماء سے یا طالب علم سے، یا مثلا جو مختلف پیشے کے لوگ ہیں ان سے، یا بہت ساری چیزیں انہوں نے جو مختلف ہو سکتے ہیں سب کو انہوں نے اس میں کور کیا. میں ایک نظر اس کی نبی علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں اور جو ان کے ارد گرد تھے ان کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. اس میں ذیلی عنوانات ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اقارب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جو مہمانوں کے ساتھ اور کمزور لوگوں کے ساتھ، اپنے خاص صحابہ کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ. پھر اسی طرح جو مخصوص اجتماعی معاشرتی جو یعنی لوگ ہیں، اسی میں سے ایک ہم آج کا تذکرہ کریں گے کہ جسمانی طور پہ جو معذور لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، جو مصیبت زدہ یا بلا کوئی جس پہ یعنی آزمائش میں جو لوگ پھنسے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، فقراء کے ساتھ کیسا تھا، اغنیاء کے ساتھ کیسا تھا، اور جو زیادہ جو اچھے منصب پہ لوگ ان کے ساتھ، اور جو بہت عبقری لوگ ہیں یعنی بہت ذہین یا ہوشیار لوگ ان کے ساتھ، جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ. پھر مثلا جو دعوتی لحاظ سے مختلف جو گروہ ہیں، نئے مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، فتویٰ پوچھنے والوں کے ساتھ، اعراب کے ساتھ، اعراب بدو لوگوں کے ساتھ، اور گناہ گار اور نافرمان لوگوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ. آخری پھر اگلا 5واں چیپٹر اس میں ہے کہ عام لوگ کے، عام عورتیں اور بڑے جو لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ، اور چھوٹے لوگ یعنی چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے یا جو لوگ تھے ان کے ساتھ. آخری 6واں چیپٹر اس میں ہے کہ بشر کے علاوہ دیگر کے ساتھ، جنوں کے ساتھ اور دواب کے ساتھ، چوپایوں اور جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. تو ہر ایک میں ہر جو چیپٹر ہے اس میں وہ ایک چیپٹر میں نے دیکھا ہے تقریباً 20 صفحے یا 25 صفحے اس کے لگ بھگ ہوتے ہیں. اس میں وہ بڑے عمدہ طریقے سے اس کو کور کرتے ہیں، پوری یعنی احادیث لے کے آتے ہیں، احادیث صحت کا بھی خاص اس میں خیال رکھا جاتا ہے. اور کئی جگہ تعلیق بھی اندر یعنی کمنٹس بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں کے ساتھ معاملہ. تو کئی ایک جگہوں پہ وہ کہتے ہیں، ہمارے حاشیے میں ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قابل تنبیہ چیز جو ہے کہ یہ کہ اس میں کوتاہی عام نظر آتی ہے. اسی کتاب میں ایک جو عمدہ چیپٹر یہ ہے کہ ذوی العاہات، یعنی جو جسمانی طور پہ معذور لوگ ہیں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ تھا. اور اس میں کافی پہلوؤں سے انہوں نے اس موضوع کو کور کیا. نبی کریم، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، ان کے درمیان اللہ نے فرق رکھے، ان کے جسمانی اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، اور مختلف جو ان کو طاقتیں، صلاحیتیں دیں اس اعتبار سے، اور اسی طرح ان کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں ان کو ممتاز کیا، ایک کو دوسرے سے ممتاز کیا. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض چیزوں سے، جسمانی جو نعمتیں ہیں ان سے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو عام لوگوں کو دیں وہ ان کو نہیں عطا فرمائی. اور اس میں کئی ایک طرح کے جو آزمائش میں پھنسے یا مبتلا لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. مثلا جن کی بصارت نہیں ہے، یا بہرے ہیں، سن نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے، یا ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں، یا ٹانگیں ہیں ہی نہیں، یا یہ کہ لنگڑا پن ہے مسئلہ نہیں ہے. اس قسم کے کئی ایک اس میں مختلف جو اعضاء
وہ اس کا ہے نہیں یا ہے تو اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، یہ سب لوگ اس کے اندر اسی گروپ کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ یا اس میں وہ لوگ بھی ہیں تو جسمانی طور پہ معذور ہیں، وہ لوگ بھی جو کہ عقل کے اعتبار سے یعنی عقل میں دوسرے لوگوں سے کم ہے، فاقد العقل ہے یا فطور، عقلی فطور ہے، یعنی نادان ہے، احمق آدمی ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے۔ تو کوئی بھی معاشرہ ان لوگوں سے خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یعنی تخلیق ہے، اللہ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ یہ ضرور مختلف طرح سے جو جن کو کوئی معذوری ہو وہ اس میں ضرور موجود ہوتے ہیں، اور بعض کی ان میں سے آزمائش دوسروں سے کم ہوتی ہے۔ تو مثلا جو کانا ہے وہ جو نابینا ہے اس سے ظاہر ہے اس کی آزمائش کم ہے، جو لنگڑا ہے اس کی جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں یا پورا جسم کو فالج ہوا ہوا ہے، دونوں ٹانگیں مفلوج ہیں، اس سے وہ کم تر آزمائش میں ہے۔ تو جو کم تر آزمائش میں اس کو چاہیے کہ وہ جو زیادہ شدید آزمائش میں اس سے نصیحت پکڑے، اس سے بعض یعنی اپنا سبق سیکھے، اور جو صحیح لوگ ہیں وہ ان سب لوگوں سے نصیحت پکڑیں، ان سے اپنے لیے سامان عبرت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ان میں سے جسمانی طور پہ جتنا بھی کوئی معذور ہو، پھر بھی اللہ کے اس پہ لا تعداد نعمتیں ہیں جن کو شمار کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے لگو گے، اگر تم گنو گے اللہ کی نعمتوں کو تو ان کا شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان یقیناً بہت ظلم کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے۔ تو یہ جو اصحاب العاہات معذور لوگ ہیں جسمانی طور پہ یا عقلی طور پہ، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ جب ایک چیز سے محروم رکھتے ہیں تو کسی اور چیز سے اس کو نعم البدل اس کو عطا فرمایا جاتا ہے، کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ مثلا جو اندھا ہے، نابینا شخص ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ بہت زیادہ ذہنی وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوشیاری اور سمجھ بوجھ عام لوگوں سے کہیں زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں، یا حافظہ بلاغ اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، یا سننے کی صلاحیت اس کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز سے محروم رکھتے ہیں، بسا اوقات ہمیں نظر آتا ہے، دیکھنے میں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سے اس کو دوسری صلاحیت باقی لوگوں سے بڑھ کے اس کو دی ہوتی ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف اہتمام کا، ان کے حقوق کی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور ان پہ خرچ کرنا یہ تو ایک بیکار چیز ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس شخص کی سوچ ہو سکتی ہے جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، نہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے پاس رکھا ہے اس کی امید اس کو نہیں ہے، بلکہ جس میں کہ انسانیت ہی یعنی مفقود ہے، یہ وہی شخص اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ جو اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو معذور لوگوں کا وجود ہے معاشرے میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اس میں بہت بڑی حکمت اس میں پنہا ہے، اور اس میں جو آزمائش میں پھنسا ہوا بندہ ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے، اور جو دیگر صحیح لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس میں سامان عبرت ہے، اور شکر کرنا یہ چیز ان کو شکر کرنے پہ ابھارتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کے جو لوگوں کے ساتھ بہت سارے ان کی زندگی میں ہمیں معاملات ملتے ہیں، کیسے انہوں نے مختلف جو معذور لوگ ان کے ساتھ، اور مختلف مرض میں بیماریوں میں پھنسے ہوئے لوگ جن کی دائمی بیماری ہے جس سے شفا یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے، کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت میں سے ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو صبر پر اکساتے تھے، صبر کی ترغیب دیتے تھے اور جنت کی بشارت دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالی نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنہ، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دونوں محبوب چیزوں، مراد ہے دونوں آنکھیں لے کر اس سے محروم رکھ کے اس کو آزماتا ہوں تو ان کے بدلے میں اس کو جنت عوض میں اس کو دیتا ہوں، ان کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ اس حدیث میں حبیبتئی کا جو لفظ ہے
دو محبوب چیزیں، اس سے مراد اس کی دونوں آنکھیں. انسان کو یہ بہت ہی محبوب عضو ہے کہ جس کے ذریعے وہ خیر دیکھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، شر دیکھتا ہے اس سے بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور اس حدیث میں جو ہے فصبر، شرط یہ لگائی گئی یعنی کہ جو بھی محروم ہے اس کو جنت مل جائے گی. فصبر، جس نے کہ صبر کیا اسی کو جنت ملے گی. اور دوسری روایت میں لفظ یہ ہے کہ من اذهبت حبیبتیہ فصبر واحتسب لم ارض له ثوابا دون الجنہ، کہ جس کی میں نے دونوں آنکھیں لے لیں اس نے اس پہ صبر کیا اور احتساب کیا، اللہ سے اس مصیبت کا اجر طلب کیا، تو میں اس کے لیے کسی ثواب پہ راضی نہیں ہوں جنت سے کم تر، صرف جنت ہی کے ثواب پہ میں اس کو دے کے میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس نے آنکھیں دونوں نہ ہونے پر صبر کیا، احتساب کیا، احتساب اللہ سے اجر طلب کیا، تو اس کو ضرور جنت دوں گا. لہذا جو شخص صبر کرے، کیوں صبر کرے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صبر کرنے والے کے لیے جزا تیار کی ہے، جو انعامات اس کے لیے تیار کیے ہیں، تو اس وجہ سے وہ صبر کرے، اس کے لیے جنت ہے. جس کی یہ نیت ہی نہیں ہے تو صبر کر رہا ہے، کوئی نیت اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت نہیں ہے، تو پھر انما الاعمال بالنیات، اصل میں اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس کو آزماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی مصیبت کو ہو سکتا ہے اس سے دور کرنا ہو، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، یا اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہے اس وجہ سے ہی اس کو آزمایا جاتا ہے. اگر بندہ اس پہ راضی رہے تو پھر جو اس کی مراد ہے وہ اس کی پوری ہوتی ہے، جو اس کو یہ مقصد حاصل ہوئے تو جنت اس کو ملتی ہے. اگر نہ راضی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس حدیث میں سنیں کیسی اس کے لیے مثال دی گئی ہے. اگلی حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مرض المؤمن يجعله الله له كفارة وان مرض الفاجر كالبعير عقله اهله ثم ارسلوا فلا يدري لما عقل ولما ارسل. جو بندہ مومن کا جو مرض ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اور جو فاجر کا مرض ہے، فاجر کا شخص کا جو بیماری، اس کا جو مرض ہے، وہ اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ اس کے اونٹ والوں نے اس کو باندھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کیوں اس کو باندھا ہے، کیوں اس کو چھوڑ دیا، کوئی فائدہ نہیں. اونٹ کو باندھا اس کو چھوڑ دیا، اونٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو فاجر شخص جب بیمار ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے. مومن شخص اس کے لیے اصل میں کفارہ بنتی ہیں چیزیں. اور اس حدیث میں جو کہا گیا عوضتہ منہم الجنہ، سب سے بڑا جو عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عوض ہے جو عطا کیا گیا، اتنا عظیم عوض، اس کو نعم البدل، ان آنکھوں کے چھن جانے کا اور اس کے صبر، ان پر صبر کرنے کا کہ اس کو اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے. یہ بھائیوں وہ عوض آنکھیں کیا ہے؟ اس کو اس سے دنیا میں آنکھوں نے فائدہ دینا تھا. اگر اس نے ان کے چھن جانے پہ صبر کیا، ایسا عوض جو کہ ہمیشہ ابدی جنت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو عطا فرمائے گا. تو ہر شخص جس پہ شرط پوری آئے گی اس پہ اللہ کا وعدہ بھی اس کے لیے پورا ہوگا. تو یہ جو بصر کی، دیکھنے کی بندے پہ نعمت ہے، اس لیے چھن جائے تو یہ ابدی نعمت ہے، ابدی جو جنت ہے اس کے لیے رکھی گئی. دوسری حدیث ایک اور یا تیسری حدیث اس بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. کہ جو اہل عافیت ہوں گے قیامت کے دن وہ یہ تمنا کریں گے جب اہل بلا کو، آزمائش والے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ان کی چمڑیاں وہ کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی دنیا میں. عافیت والے جب قیامت کے دن دیکھیں گے کتنا عظیم ثواب وہ اہل بلا جنہوں نے کہ صبر کیا اپنی آزمائش میں ان کو دیا جا رہا ہے، تو وہ یہ تمنا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے. دوسری بات جو سیرت سے ہمیں ان لوگوں کے حوالے سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض آتا یا کوئی مریض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس آتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ کہتے اذهب البأس رب الناس،
اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے رب، اے لوگوں کے بیماری کو دور کر دے، اے لوگوں کے رب شفا دے دے، تو ہی شافی ہے، کوئی شفا نہیں سوائے تیری شفا کے. ایسی شفا دے جو کہ بیماری کو نہ چھوڑے، کسی بیماری کو نہ چھوڑے. یہ جو ایک طرف آپ دیکھیں کفارہ قرار دیا گیا ہے، اور ایک طرف نبی علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں کوئی تعارض تکراؤ نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری اس کے لیے کفارہ بنتا ہے، تو دوسری طرف نبی علیہ وسلم اس کے لیے شفا کی دعا پھر کیوں کر رہے ہیں کہ بیماری تو اس کے لیے کفارہ بن گئی. ان میں تعارض نہیں ہے. جب بیماری آتی ہے تو جیسے ہی وہ آتی ہے بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے وہ کفارہ اور رفعت درجات کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ اس سے تعارض نہیں کہ بندہ اپنے لیے اور کوئی اور بھی اس کے لیے شفا کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ کی جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. یا تو اس کا اپنا مقصود حاصل ہو جائے گا، دعا کرنا بذات خود عبادت ہے، یا تو وہ بیماری سے شفا نصیب ہو جائے گی، یا پھر کہ اور بلا اس کی وجہ سے ٹل جائے گی، یا کوئی اور جو نعمت ہے اس کو میسر آئے گی. حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میرے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے. اس بارے میں دوسری حدیث ہے. عطاء بن ابی رباح بہت بڑے عالم تھے، تابعی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا ضرور دکھائیے، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ عورت کسی کی طرف اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی، اس نے کہا کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھے دورہ پڑتا ہے اور میں بے لباس ہو جاتی ہوں، تو اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عافیت دے دے، تمہیں شفا دے دے. تو اس عورت نے کہا اصبر، میں صبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی بشارت وسلم دی تھی. اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں بے لباس ہو جاتی ہوں. فدع اللہ علی اللہ اتکشف، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرا حجاب ختم نہ ہوا کرے، بے لباس نہ ہوا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کی. تو وہ حضرت ابن عباس نے اپنے شاگرد کو بتایا دیکھو عورت اہل جنت میں سے. اس حدیث میں بھائیو غور کریں، جو صرع کا لفظ آیا، دورہ پڑنا، جیسے مرگی کا دورہ مثلا پڑتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے آدمی، تو یہ اس کی دونوں وجوہات ہوتی ہیں. ایک دماغی خرابی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک فزیکل بیماری بھی ہو سکتی ہے، دماغ کی خرابی جس کی وجہ سے یہ دورہ پڑتا ہے. اور دوسری وجہ جنات کی طرف سے جو مس ہے کہ جب جن کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، انسان کے اندر گھس جاتا ہے کہ پھر انسان اپنی مرضی سے نہیں، جن جیسے چاہتا ہے اس کو، یعنی وہ اس کے حساب سے اٹھتا بیٹھتا اور چلتا پھرتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آدمی پہ یہی دورہ اس وجہ سے بھی پڑتا ہے. جس وجہ سے بھی پڑے، یہ بہرحال شدید اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش پہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف سے ایک عظیم ثواب کا اس کے لیے وعدہ ہے. اور دوسرے اس پہ غور کریں کہ وہ عورت کہتی ہے انی اتکشف، میں یعنی کشف ہوتا ہے، لباس میرا صحیح نہیں رہتا، اپنی جگہ قائم نہیں رہتا. اب یہ دورہ کب پڑتا ہے آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اب وہ راہ چلتا ہے بازار میں، ادھر ادھر مسجد میں، کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس وقت اس کا حجاب خراب ہو، لباس اس کا خراب ہو، تو اس عورت کو جنت کی خوشخبری سن کے اس پہ تو صبر تھا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی. اب دعا نہ کریں مجھے اس پہ بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت کے بشارت ہے میں صبر کروں گی، لیکن یا رسول اللہ یہ لباس خراب ہوا تھا اس میں دعا کریں. حالانکہ آپ دیکھیں ایسی حالت میں عورت جو بے لباس ہوتی ہے یا بے حجاب ہوتی ہے اس کی مصول نہیں ہے وہ، یعنی اللہ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں، وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے. لیکن یہ شرم و حیا کی پیکر خواتین صحابیات، یہ ان کی یعنی عفت پاک دامنی تھی، وہ کہتی ہیں اس کے لیے دعا کریں، بے لباس نہ ہو کر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ دعا فرمائی. امام ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث میں جس شخص کو صرع دوبارہ پڑھنے کی آزمائش ہو اس پہ وہ صبر کرے، اس کی فضیلت اس میں آئی ہے، اور یہ کہ اس پہ صبر کرنا جنت کا ایک سبب بنتا ہے. اور اس میں دعا، بیماری میں دعا کرنا، اس کی بھی اس میں تاکید اس حدیث میں آ رہی ہے. تمام بیماریاں، جتنی بھی شدید بیماری ہو، اس کا جو ایک اول ترین علاج ہونا چاہیے وہ یہ کہ بندہ دعا کرے. باقی علاج کرے اپنی جگہ، لیکن جو سب سے فائدہ مند جو علاج ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، دعا کرے. یہ جو علاج ہے یہ جو اثر کیسے کرتا ہے، کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں شفا کی، ایک تو اس کی جو بیمار شخص ہے اس کی توجہ کس قدر ہے اللہ کی طرف، اور دوسرا جو دعا کرنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے، تعلق اس کا کیسا ہے، دونوں کا اس میں فرق پڑتا ہے. اس حوالے سے ایک اور اگلی حدیث نبی علیہ وسلم کا جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنا. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ نابینا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کروں گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو تم صبر کرو اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس نے کہا آپ دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا کرے. آگے آپ نے اس کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی علیہ وسلم کی وساطت سے ان کے ذریعے سے آپ کی طرف رخ کرتا ہوں، تو متوجہ ہوتا ہوں. وہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، جو رحمت کے نبی ہیں. میں پھر وہ اس کو یہ سکھایا کہ تم یہ کہو کہ میں آپ کے ذریعے سے، اے نبی علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف میں رخ کرتا ہوں اپنی اس ضرورت میں، تاکہ وہ ضرورت میری پوری کر دی جائے. پھر وہ کہتے ہیں اللہم فشفعہ فی، تو اے اللہ ان کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لے. یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا دے دی. اس حدیث میں بھائی ایک اہم تنبیہ یہ کہ اس حدیث میں بعض لوگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اس کی دلیل پکڑتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسرے مرتبہ دیگر موقعوں پہ ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ وسلم سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، آپ بارش کی دعا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اصل میں وہ پکڑ رہے ہیں، آپ کی ذات کا، آپ کی جاہ کا وسیلہ نہیں پکڑنا. کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یا اللہ نبی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے. نہیں، یہ بات، اس کا ثبوت اس حدیث سے نہیں ملتا، نہ ہی کسی بھی صحیح حدیث سے ملتا ہے. بلکہ مقصد یہ کہ یا اللہ میں اپنے نبی، آپ کے جو نبی محمد نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی دعا کے ذریعے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کا رخ کرتا ہوں. اس لیے آخر میں جو لفظ ہے وہ اس اشکال کو دور کر رہے ہیں. جو دعا کا آخری لفظ اس کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فشفعہ فی، کہ اللہ ان کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لیں. تو حدیث کا جو اول ہے اس کا معنی وہی لینا چاہیے جو اس کے آخر میں جس کی وضاحت ہو رہی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نبی علیہ وسلم کے ذریعے میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں، تو یہ نہیں کہ آپ کے طفیل، آپ کے صدقے، آپ کی وساطت سے آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے، نبی علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے نہیں، بلکہ ان کی دعا کو وسیلہ بناتے ہوئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے سب سے زیادہ آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، تو اس کا وسیلہ بناتے ہوئے آپ کی طرف توجہ ہوتی. ایک اور بات سیرت میں ہمیں ان لوگوں کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو احساسات کا، ان کے دل کے جو کیفیت ہے اس کی پاسداری کیا کرتے تھے، اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اور مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے جب ان لوگوں کا ذکر کرتے، جب ان کا نام لیتے. اس بارے میں جو ایک دلیل ہمیں ملتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلقوا بنا الى البصیر
الذی فی بنی واقف نعودہ، کہ اور آگے وہ فرماتے ہیں وکان رجلا اعمی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو بصیر آدمی کی طرف، جو کہ بنو واقف جو قبیلہ ہے، بنو واقف کو قبیلہ تھا، اس کے بندہ جو بصیر ہے اس کی طرف چلو، ہم اس کی عیادت کر کے آئیں۔ حضرت جابر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، اور وہ ایک نابینا شخص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص کے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ بصیر، کہ چلو بصیر کس کو کہتے ہیں؟ بصارت والے، دیکھنے والے کوئی۔ لیکن جیسے اللہ نے یعنی یہ اس بندے پہ یہ لفظ صادق آ سکتا ہے، کس طرح کہ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اللہ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں، جو کہ دل میں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے محروم بھی کرے، لیکن دل کی جو بینائی ہے وہ باقی ہے، حق بات اس کو نظر آتی ہے، قبول کرتا ہے، تو وہ صاحب بصارت ہے، یعنی وہ دل سے اپنی دل کی آنکھوں سے حق اس کو نظر آتا ہے۔ تو اس معنی میں جو بصیر کا لفظ ہے اس بندے پہ صادق آتا ہے کہ دل کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی موجود ہیں، اور یعنی یہ ایک جو معذور بندہ ہے اس کے لیے ایک اچھا لفظ کا انتخاب، اس کی نمایاں مثال میں اس طرح نظر آتی ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بنو واقف یہ انصار کے ایک کوئی قبیلہ تھا یا ان کی ایک جگہ کا نام تھا۔ تو اس میں اعمیٰ کو بصیر کا لفظ، حالانکہ آپ دیکھیں یہ نہیں کہ اعمیٰ کو اعمیٰ کہنا منع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے لیس علی الاعمیٰ حرج، یا فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ، تو اعمیٰ کے لیے اعمیٰ کا لفظ حدیث میں یعنی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال موقع و محل کے مناسبت سے اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اچھے الفاظ کا انتخاب اس کے لیے کیا جانا چاہیے۔ ایک اور جو سیرت سے انہی لوگوں کے لیے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جو معنویات یعنی ان کے دل کی کیفیت، ان کا جذبہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ بیان فرماتے کہ جسم اصل میں اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، جسم کے جسمانی برتری وہ اللہ کے ہاں برتری کا معیار نہیں ہے۔ ایک آدمی معذور ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ جسمانی معذوری اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے ہاں تم کم تر درجے کے ہو، اللہ کے ہاں تو اور معیار ہیں جس کی وجہ سے اس کا جذبہ بڑھتا ہے، وہ اس کو دلاسا ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان لوگوں کو جو یعنی کسی لحاظ سے بھی دوسرے لوگوں سے کم جسمانی لحاظ سے ہوتے تو ان کو دلاسا دیا کرتے تھے، دل کی کیفیت ان کو یعنی معنویات ان کی بڑھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ اراک درخت کی مسواک اتار رہے تھے۔ اراک مشہور ہے مسواک کے لیے، اراک کی جو مسواک ہے وہ مشہور ہے کہ بہت ہی عمدہ مسواک اس کی سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ اراک کی مسواک اتار رہے تھے اور ان کی دونوں پنڈلیاں باریک تھیں، تو جو آندھی تھی یا تیز ہوا تھی وہ ان کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ فجعلت الريح تكفؤه، کہ جو تیز ہوا تھی وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ فضحك القوم منه، تو صحابہ دیگر جو صحابہ ہیں وہ ان سے ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحكون، تم لوگ کس بات سے ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا نبی اللہ من دقت ساقیہ، کہ اللہ کے نبی ان کی پنڈلیاں اتنی باریک ہیں اس پہ ہمیں ہنسی آئے، اس پہ ہم ہنسیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اس ذات کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ دونوں اللہ کے یہ میزان میں احد سے بھی بھاری ہیں۔ تو ان کی دونوں پنڈلیاں تم کہہ رہے ہو جس پہ تم ہنس رہے ہو اتنی باریک سی پنڈلی ہیں، یہ جو میزان ہے اللہ کے ہاں جو میزان ہوگا وہاں پہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اس کا نقصان ہوا کہ وہ ویسے کمزور تھے یا پنڈلیاں ان کی وہ نحیف تھے یعنی باریک یا کمزور تھے، ان کی پنڈلیاں باریک تھیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کیا ان کا کیا رتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ جو باریک پنڈلیوں والے
جو صحابی یعنی وہ اللہ کے ہاں جو ترازو ہے کس قدر اس میں ان کا زیادہ وزن تھا، کہ سیرت کہ جو ہر طرح کی علم اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا اور کیا خوب سیرت ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب ان کے بارے میں آپ سنیے، عبد الرحمن ابن یزید وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں ہمیں بتائیے جو کہ اپنی چال چلن، اپنی چال ڈھال اور یعنی طور طریقہ اس میں نبی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتا ہو، تاکہ ہم اس سے اخذ کریں، اس سے ہم سیکھیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ما اعرف احدا اقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد، کہ مجھے کسی شخص کا نہیں پتا جو کہ نبی علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو اپنے چال چلن میں، طور طریقے میں، چال ڈھال میں، اور ابن ام عبد سے، جو کہ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ تو حضرت حذیفہ نے ان لوگوں کو ابن مسعود کی طرف رہنمائی فرمائی کہ نبی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو طور طریقے، چال چلن، اخلاق وہ جن کا ملتا ہے وہ ابن مسعود ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں جو طور طریقے، چال ڈھال وہ جو نبی علیہ وسلم سے جو ملتی ہے وہ ابن مسعود، حتیٰ یتوارا منا فی بیتی، حتیٰ کہ وہ ہم سے اپنے گھر میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، چھپ جائیں۔ ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ان کی جو لوگوں کے ہاں جو یہ معروف تھا کہ اللہ کے ہاں کتنے یعنی کیا ان کی قدر و منزلت ہے، کتنے نیک بندے تھے، تو یہ اصلی جو ترازو ہے اس میں ان کی جو فضیلت تھی اس کو دیکھیں تو ان کی جو نحافت، باریک ہونا یا کم تر ہونا جسمانی اعتبار سے، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یہ ابن مسعود جو تھے یہ نحیف بھی تھے اور چھوٹے قد کے تھے، یعنی نمایاں طور پہ چھوٹا قد تھا ان کا، ایک تو نحیف سے باریک تھے، کمزور کہہ لیں یا نحیف، اور دوسرا قد بھی چھوٹا تھا۔ حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابن مسعود آئے، تو جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے قریب تھا کہ وہ ان کو چھپا لیں، ان کے پیچھے یہ ابن مسعود آئے تو ان کے پیچھے چھپ جائیں، یوارونہ من قصرہ، چھوٹے قد کی وجہ سے ان کے پیچھے چھپ جائیں۔ فضحک عمر حین رآہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو دیکھا تو وہ ہنس دیے۔ فجعل عمر یکلمہ، حضرت عمر ان سے بات چیت کرنے لگے، ویتہلل وجہہ، ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان سے وہ ہنسی مذاق کچھ کرنے لگے، اور یہ ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ابن مسعود ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ثم ولا، پھر انہوں نے پیٹ پھیری، یعنی وہ جانے لگے ابن مسعود جو ہیں۔ فاتبعہ عمر بصرہ، حضرت عمر نے اپنی نگاہ ان کے پیچھے لگائی رکھی، حتیٰ توارا، حتیٰ کہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کنیف ملئ علما، یہ وہ برتن ہے جو کہ علم سے بھر دیا گیا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹے قد کے صحابی آ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے صحابہ دیگر ان کے پیچھے وہ چھپ گئے، قریب تھا کہ وہ چھپ جائیں، تو یہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کنیف اس چیز کو کہتے ہیں، رحمۃ اللہ، کنیف اس یعنی جو تھیلا یا چیز جس میں کہ مثلا جو چرواہا ہے وہ اپنی، یا کوئی اور جو کام کرنے والا ہے وہ اپنی جو بھی کام کاج کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رکھتا ہے، کہ جو اس نے کام کرنا ہے وہ اس کی چیز اس سے نکال کے وہ کام کرنا ہے، تو اس کو کنیف عربی میں یعنی کنف کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر کنیف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں آپ دوسرے کوئی بھی وعاء یا چیز جس میں کسی چیز کی حفاظت کی جائے، برتن بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کنیف ملئ علما، کنیف جو کہ علم سے بھر دیا گیا ہے۔ تو جیسے اس میں ہر ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگوں کو اپنے دین میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ابن مسعود سے ان کو مل جایا کرتی ہے، بہت بڑے عالم جلیل القدر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ جب ان کی پنڈلیاں چھوٹی، وہ صحابہ اس پہ ہنسے، تو آپ نے ان کی جو یعنی جسمانی کمزوری اللہ کے ہاں اس کی یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں ترازو یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو اور ترازو ہے، اللہ کے ہاں بہت بھاری صحابی ہے۔ نبی علیہ وسلم ایسے لوگوں کی زیارت کے لیے جاتے،
ان کی جو طلب ہوتی اس کو پورا کرتے. جو یہ ایسے لوگ کوئی جسمانی طور پہ جو معذور ہوں، لوگ اس کو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پورا کر دیں. حضرت محمود ابن ربیع الانصاری فرماتے ہیں کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے، عتبان ابن مالک، وہ صحابی جنہوں نے کہ غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، انصاری صحابی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ انا رجل ضریر البصر، کہ میں اندھا ہوں، میں آنکھوں سے محروم آدمی ہوں، اور میں اپنی قوم کو جماعت کرواتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں ان کی مسجد میں جا کے، میں ان کو جماعت کرواتا ہوں. جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان جو وادی ہے اس میں پانی بہنے لگتا ہے، میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکتا، اپنی قوم کی جو مسجد ہے اس میں نہیں جا سکتا کہ جا کے ان کو جماعت کرواؤں. یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں آ کے نماز پڑھیں، پھر جہاں آپ نماز پڑھیں اس جگہ کو میں اپنا مصلی بنا لوں، اس جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا سأفعل انشاء اللہ، کہ ان قریب میں کروں گا انشاء اللہ. حضرت عتبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اور دیگر بھی جو اللہ نے چاہا ان کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور کئی ایک دیگر صحابہ، وہ صبح کے وقت جب دن چڑھ گیا تو وہ تشریف لائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، میں نے ان کو اجازت دی، تو وہ میرے گھر میں آ کے بیٹھے نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ این تحب ان نصلی من بیتک، تم کہاں پسند کرتے کہ تمہارے گھر میں نماز پڑھوں، کس جگہ پہ نماز پڑھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک طرف میں نے اشارہ کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے تکبیر کہی، ہم نے بھی ان کے پیچھے صف بنا لی، ہم نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر سلام کیا. تو ہم نے پھر، وہ کہتے ہیں حضرت عتبان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوئی کھانا جس کو وہ خزیرہ کہتے ہیں، گوشت سے بنی ہوئی کوئی کھانا ہوتا تھا، تو اس میں ہم نے ان کو اس کی وجہ سے روکا، یعنی ان کے سامنے اس کھانے کو پیش کیا. اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ جو محلے کے کئی لوگ وہ میرے گھر میں، ان کے گھر میں جمع ہو گئے، اور وہ جمع ہوئے تو ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ مالک ابن الدخیشن یا ابن الدخشن وہ کہاں ہیں؟ تو ان میں سے کسی اور نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا وہ. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں کہ اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا یہ کہا ہے، اور اس کا اس کہنے سے جو ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس نے دل سے یہ کلمہ کہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. اس دیگر جو کوئی صحابی تھے انہوں نے جواب دیا. تو پھر وہ ایک اور بندہ کہنے لگے، ایک اور صحابی کہنے لگے کہ ہم اس کا رخ اور اس کی جو خیر خواہی ہے وہ منافقین کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کر دیا اس شخص پر جس نے کہ لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر. یہ حدیث بھائی اس پہ غور کریں، اس میں بہت سے فوائد رکھیں. جو اصلی موضوع ہے اس سے متعلقہ جو فائدہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک اس میں فوائد رکھیں. مثلا ایک اندھا شخص، اس کو امامت کے منصب پہ فائز کیا جا سکتا ہے، اس کو امام بنانا اس حدیث سے وہ ثابت ہوتا ہے. اسی طرح آدمی کا اپنے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے یہ بیماری لاحق ہے، مجھے یہ معذوری ہے، اس کے جائز ہونا بھی اس حدیث سے ملتا ہے. حضرت عتبان بن مالک آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک آنکھوں سے محروم شخص ہوں، اندھا ہوں، تو اپنے بارے میں یہ بتانا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، یہ اس میں اللہ کے خلاف شکایت نہیں ہوتی، یہ صرف بتانا، یہ اس کا جواز اس حدیث سے بھی ملتا ہے. اسی طرح یہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جو مسجد نبوی کے علاوہ بھی کئی ایک مساجد تھیں، جن میں سے ایک میں عتبان بن مالک امامت کروایا کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش اور جو ظلمت تاریکی، اس میں بعد جماعت نماز سے پیچھے رہنا یہ جائز ہے، یہ اس کا یعنی اس کے لیے ایک عذر ہے. اسی طرح
جو فضیلت والا بندہ ہے، فاضل ہے، اس کو مفضول کی دعوت قبول کرنا. مفضول یعنی جو کم فضیلت والا ہے. عتبان بن مالک نے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ظاہر ہے سب سے زیادہ فضیلت والے، انہوں نے اس کی دعا، ان کی دعوت قبول کی. ایک اور فائدہ اس سے بھی ملتا ہے کہ جب بندہ کسی سے وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا سأفعل انشاءاللہ، کہ میں ان قریب کروں گا ایسا انشاءاللہ. تو وعدے کے ساتھ انشاءاللہ لگانا، اس کا یہ معنی نہیں کہ وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا اس حدیث سے ملتا ہے. اسی طرح وعدے کو پورا کرنا بھی اس حدیث میں ملتا ہے. اور پھر گھر میں ایک جگہ کو مقرر کر لینا نماز کے لیے، اس کی دلیل بھی اس حدیث سے ملتی ہے. لیکن اس پہ مسجد کے احکام نہیں لاگو ہوتا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ جگہ وقف ہوگی اللہ کے لیے، چاہے اس جگہ کو مسجد کا نام بھی دے دیا جائے، لیکن بہرحال وہ گھر کا حصہ ہے. لیکن گھر والے نے اس کو اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے مخصوص کر لی. یہ یعنی ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک خاص جگہ مقرر کرنے کہ یہاں پہ ہم نماز پڑھا کریں گے، تو اس گھر کی صفائی ستھرائی کا پھر زیادہ خیال کیا جاتا ہے. آدمی ادھر خاص طور پہ ادھر جا کے، اس جگہ پہ جا کے اہتمام کرے نماز پڑھنے. اس حدیث، اس کا ثبوت بھی اس حدیث میں ملتا ہے. کہ عتبان بن مالک نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بلایا تھا کہ ان کے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برکت کا حصول ہوتا تھا. تو وہ ایک جگہ نماز پڑھیں، پھر جہاں وہ نماز پڑھیں اسی جگہ کو عتبان بن مالک اپنے لیے جائے نماز بنا لے، نماز کی جگہ بنا لے. گھر میں وہ اس جگہ نماز پڑھا کرے. تو گھر میں ایک جگہ کو مخصوص کر لینا نماز کے لیے، اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے. اسی طرح نفلی نمازوں کو باجماعت بعض اوقات ادا کرنا وہ بھی درست ہے، اس کا بھی اس سے حدیث میں ثبوت ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آگے تکبیر کی، پیچھے کئی صحابہ انہوں نے بھی جو موجود تھے سب نے صف بنا لی. کون سا وقت تھا؟ چاشت کا وقت. تو چاشت کے وقت نفل نماز ہو رہی ہے لیکن اس میں یعنی جماعت کروائی جا رہی ہے. تو کبھی کبھار بعض اوقات نفلی نماز جو ہے بعض جماعت کرائی جائے، درست ہے. اسی طرح ایک کسی کے گھر جب بندہ جائے زیارت کو تو اپنے ساتھ جن لوگوں کو نہیں بلایا گیا ان کو بھی ساتھ لے جائے. اس کی بھی گنجائش ملتی ہے اس حدیث سے. ان صحابی نے کس کو بلایا تھا؟ صرف نبی علیہ وسلم کو. تو نبی علیہ وسلم نے ابوبکر اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو بھی ساتھ لے لیا، بشرطے کہ اس آدمی کو یہ پتا ہو کہ بلانے والے پر یہ گراں نہیں گزرے گا، اس کے لیے قابل قبول ہے. اگر اس کو یہ معلوم ہے اس میں حرج نہیں کہ وہ اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے. اسی طرح بھائیوں کسی کے گھر میں جا کے عام اصول یہ ہمیں سکھایا گیا کہ جو زیارت کرنے والا شخص ہے وہ امامت نہیں کروائے گا. اصول یہ ہے کہ گھر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے. اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ اس سے مستثنی صورتیں بھی ہیں. ان کے گھر جا کے کس نے امامت کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. تو کہ گھر والے سے ہٹ کے کسی اور نے امامت کروائی. تو اگر خاص طور پہ وہ امام الوقت ہے تو یعنی امام اعظم ہے، اس وقت کا امام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک اور ہی بات ہے. یا دیگر عام حالات میں بھی وہ امام یعنی وقت کا امام ہے جو آیا ہے، تو ایسی صورت میں یا یہ کہ گھر والا خود اس کو اجازت دے دیتا ہے. ایک عام بندہ بھی آیا، گھر والوں سے کہتا ہے کہ آپ آگے ہوں، آپ جماعت کروائیں، پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو عام جو اصول ہے اس سے یہ چیزیں مستثنی ہیں. اسی طرح اس حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ ایک عالم جب ایک محلے میں کسی ایک گھر میں آ گیا، اب اہل محلہ وہ اس عالم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس گھر میں جمع ہو جائے. یہاں پہ عتبان بن مالک نے بلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل محلہ میرے محلے کے کئی لوگ آ گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ ایک اس گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی آگے تھا کہ ان سے براہ راست جتنا بھی ہو سکے وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. اسی طرح بھائیوں جو آدمی بلا عذر جماعت پہ نہ آئے اس کے بارے میں دریافت کرنا. وہ صحابہ نے جو پوچھا ابن الدخیشن کہاں ہیں، کہ وہ آدمی جب نماز پہ باجماعت مسجد میں نظر نہیں آیا، باجماعت نماز پہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، وہ آدمی آ نہیں رہا. اس کے بارے میں پوچھ نہیں کہ آدمی آ جائے، کوئی اور بندہ جو مستقل آ رہا ہے آیا نہیں آیا اس کو پرواہ نہ ہو. نہیں، جو آدمی جس کا کہ آپ کو پتہ ہے صحت مند ہے، ادھر نہیں آپ کو پتا، پھر وہ نہیں آیا تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اسی طرح حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان
کے لیے کافی نہیں کہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دے، بلکہ یرید بذالک وجہ اللہ ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کہے، دل سے یہ بات کہے، تبھی اس کو یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی آئی کہ جو شخص توحید پہ فوت ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے وہ اس کو نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم اس پر حرام کر دی ہے۔ اور جو بندہ نیک عمل اللہ کی خاطر کرتا ہے اس کا نجات کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی، اس حدیث سے بھی فائدہ نکلا اور اسی پہ بات ہم ختم کرتے ہیں کہ جو آدمی بظاہر مسلمان ہو، اس کے بارے میں کہنا کہ منافق ہے، کافر ہے، اگر کہنے والے کے پاس کوئی قرینہ موجود ہے، قرائن ہیں، ظاہری طور پہ کوئی باتیں اس کو نظر آ رہی ہیں کہ بھی منافق کی اس میں نشانی موجود ہے یا کفر کی کوئی باتیں ہیں، اس بنیاد پہ اس نے کہا ہے، پھر حکم لگانے میں غلطی ہو گئی تو پھر کفر اس پر پلٹتا نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر ایک بندہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے یا بغیر علم کے ایسے کسی کو کافر منافق کہہ رہے ہیں تو حدیث میں ہے کہ وہ اگر کافر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کفر اس پہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر آدمی کے پاس قرائن دلائل موجود ہیں اور پھر حکم لگانے میں اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کا عذر قابل قبول ہے، اس پہ کفر نہیں پلٹتا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو گھر میں نماز یعنی گھر میں ایک جگہ کو مخصوص کرنا نماز کے لیے، ان صحابی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ایک اور صحابی ابن ام مکتوم، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ نابینا ہوں، درمیان میں یعنی اندھیرا بھی ہوتا ہے اور بھی عذر بتائے کہ مجھے اجازت دے دیں، کیا بعد جماعت سے نماز نہ ادا کروں، گھر میں پڑھ لوں؟ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ جب وہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو کہا کہ کیا تمہیں پکار کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجب، بس تم نے اس کا جواب دینا، رخصت نہیں، تمہیں گھر پڑھنے کی رخصت نہیں۔ ان صحابی کو اجازت دے دی، عتبان بن مالک کو اجازت دے دی۔ بظاہر اس میں ایک یعنی تعارض سا نظر آتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک وجہ اس کی یہ نظر آتی ہے، عتبان بن مالک کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے درمیان میں وادی، ایک نابینا شخص یا انتہائی کمزور یعنی آنکھوں والا شخص جب وہ ایک ایسی وادی میں سے گزر رہا ہے جہاں پانی ہے تو اس کے تو ہلاکت کا بہت کبھی اندیشہ ہے، جبکہ ایسی ہلاکت کا اندیشہ ابن ام مکتوم کو مسجد میں آنے پہ نہیں تھا۔ اس طرح ایک جواب یہ بھی دیا کہ ان کا گھر مسجد سے زیادہ دور تھا بنسبت جتنا کہ ابن ام مکتوم کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کو اقامت کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ تو یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی مشکل ہے، اگر آدمی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے، تباہ کر لے اور پھر بھی بعض جماعت نماز پڑھے، لیکن یہ دونوں میں کچھ فرق ہے، دونوں کی حالتوں میں، دونوں نابینا صحابی تھے لیکن دونوں کی حالتوں میں فرق ہے، اس لیے ایک کو اجازت دی گئی، ایک کو اجازت نہیں دی گئی۔ ایک یہ بھی کہا گیا کہ بھی عتبان بن مالک گھر میں انہوں نے جو جگہ بنائی وہاں پہ پھر مقصد یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو اور جو اور لوگ جماعت پہ نہیں جا سکتے ان کو جمع کر کے جماعت کرائیں، جبکہ ابن ام مکتوم وہ گھر میں صرف اکیلے ہی نماز پڑھنے والے تھے۔ اللہ اعلم۔ یہ بعض فوائد ہیں جس حدیث سے نکلتے ہیں، دیگر پہلو بھی ہیں اس موضوع کے، ان کو ہم چھوڑتے ہیں، وقت بہت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے اس طرح کے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے ہر جو یعنی قسم ہے لوگوں کی معاشرے میں، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھی ہمیں بھی اس کی بعینی اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر طرح کے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں، ہمیں فلاں سے کیسا معاملہ کرنا ہے، تو وہ بہت ہی خوبصورت جو گائیڈنس ہے، وہ ہدایات وہ ہمیں ان حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں بھائی، اللہ کی قسم ایسی حدیث کو پڑھتے ہیں تو ایسا یعنی اس کی چاشنی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اصول کسی ماہر نفسیات نے نہیں دیے ہوئے، کوئی یعنی ارد گرد کی جو ادھر ادھر کی کتابیں مشرق و مغرب میں تالیف کی گئی ہوں اس میں نہیں لکھے گئے۔ وہ اصول ہیں کہ ہم نے جو معذور لوگوں سے کیسا معاملہ کرنا ہے، جو کہ اٹل ہیں، غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ وسلم کا کیسا معاملہ تھا، کبھی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ بھی کوئی اس میں غلطی کی گنجائش بھی ہے۔ وحی کے ذریعے یعنی
جو کوئی نبی علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ حق ہی حق ہے. تو انہی چیزوں کو پڑھنا ہے, انہی کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہی سیرت پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. نبی علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے, ان کی ابتدا بندہ اس کے ذریعے سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا قبول فرمائے, ہماری کہنے کو اور سننے کو اور صبر کے ساتھ اس سارے جو محفل میں یعنی شریک ہونے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت, کامیابی, خوشی کا ذریعہ بنا دے, اور مصیبتوں, پریشانیوں, دکھوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری مجلس کو بابرکت بنا دے, ہمیں اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ علم حاصل کرنے والا, علم نافع حاصل کرنے والا بنا دے, اس پہ عمل کرنے والا اے اللہ بنا دے, دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. اہل خانہ پہ اے اللہ خصوصی رحم و کرم نازل فرما, اپنی رحمتیں نازل فرما, ان کے گھر, ان کے اہل و عیال, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, اور جو اپنے گھر انہوں نے اہتمام کیا اس کا بہترین ان کو جزا عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.